بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں محمد افضل ناصر بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ السلام علیکم۔ آج 7 نومبر 2023 اور منگل کا دن ہے۔ ناظرین، ملک بھر میں عام انتخابات کا اعلان ہوتے ہی ضلع قصور سمیت پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کے خلاف بے رحم، کڑے اور فیصلہ کن احتساب کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کے اندراج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ گرفتاریوں کے بھی امکانات ہیں۔ ضلع قصور کے پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما کی گرفتاری کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے۔ اینٹی کرپشن میں انکوائریاں کھول دی گئی ہیں، ریفرنسز دائر کر دیے گئے ہیں۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 9 مئی کے بعد ضلع قصور میں پی ٹی آئی کا کیا سٹیٹس ہے، کتنے مقدمات درج ہو چکے ہیں، کون کون سے امیدواروں کے خلاف مقدمات بنا دیے گئے ہیں، کون کون سے امیدواروں کے خلاف انکوائریاں شروع کر دی گئی ہیں، کس کس امیدوار کے خلاف مزید مقدمات درج ہو سکتے ہیں، کس کس امیدوار کی گرفتاری کے امکانات پیدا ہو چکے ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال جا رہی ہے تو اس سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ ضلع قصور میں پی ٹی آئی کا وجود ختم ہونے والا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے ہم آج کے اس ویلاگ میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، سب سے پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد ضلع قصور میں پی ٹی آئی کا سٹیٹس کیا ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے ضلع قصور کے مختلف تھانوں میں پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈرز اور دیگر رہنماؤں کے خلاف دہشت گردی، بغاوت، غداری اور دیگر 23 سنگین دفعات کے تحت 9 مقدمات درج کیے گئے، جن میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سمیت تقریباً 180 مقامی رہنماؤں کو نامزد کیا گیا، جبکہ 1000 کے قریب نامعلوم پی ٹی آئی ورکرز کو ان مقدمات میں نامزد کیا گیا۔ ان میں 157 پی ٹی آئی رہنماؤں کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ضمانت قبل از گرفتاری چل رہی ہے، جبکہ 22 رہنماؤں کی ضمانت بعد از گرفتاری چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ سابق صوبائی وزیر سردار آصف نقئی، سردار طالب نقئی، ان کے بیٹوں اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن نے بھی مقدمات درج کر رکھے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی ضلع قصور کے الیکٹیبلز جو گزشتہ الیکشن 2018 میں منتخب ہوئے تھے اور ٹکٹ ہولڈرز جن میں سابق ایم این اے سردار طالب نقئی، سابق صوبائی وزیر داخلہ و جیل خانہ جات پنجاب کرنل ہاشم ڈوگر، سابق ایم پی اے پیر مختار، رانا محمد اسلم اور دیگر رہنما پی ٹی آئی کو چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ صرف سابق صوبائی وزیر سردار محمد آصف نقئی ایسے رہنما ہیں جو تاحال پی ٹی آئی میں شامل ہیں اور انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا فی الحال اعلان نہیں کیا اور نہ ہی ایسا انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے۔ اور اب 8 فروری کو ملک میں عام انتخابات کا اعلان ہوتے ہی ضلع قصور میں پی ٹی آئی کے خلاف گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا ہے۔ بے رحم، کڑے اور فیصلہ کن احتساب کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث رہنماؤں کے خلاف بھی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ محکمہ اینٹی کرپشن قصور نے پی ٹی آئی کے مختلف رہنماؤں اور ٹکٹ ہولڈرز کے خلاف متعدد انکوائریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ صدر پی ٹی آئی ضلع قصور مہر محمد سلیم ایڈوکیٹ کے کالج کا آفس اور ان کا اپنا دفتر سیل کر دیا گیا ہے۔ ان کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن قصور میں 1-2 انکوائریاں کھول دی گئی ہیں۔ ان کے رہائشی کالونیز کو غیر قانونی قرار دے کر ان کے خلاف مقدمات درج کیے جا سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف مقدمات درج کیے جا چکے ہوں۔ تاہم محکمہ اینٹی کرپشن قصور تمام کارروائیوں کو صیغہ راست میں رکھ رہا ہے۔ اور ناظرین، ہم یہاں پر آپ کو ایک بڑی خبر دیتے چلیں کہ مقدمات کے اندراج کے بعد صدر پی ٹی آئی ضلع قصور مہر محمد سلیم ایڈوکیٹ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے
اور یہ ضلع قصور کی شاید سب سے بڑی گرفتاری ہوگی۔ اس کے علاوہ محکمہ اینٹی کرپشن میں امیدوار قومی اسمبلی ندیم ہارون عرف نونی خان کے خلاف 2 انکوائریاں اوپن کر دی گئی ہیں، جن کی بنا پر وہ گزشتہ روز توبہ طائب ہو کر پی ٹی آئی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں، اور پی ٹی آئی کو خیر باد کہنے کے اس قسم کے اور بھی کئی اعلانات متوقع ہیں۔ اس کے علاوہ امیدوار قومی و صوبائی اسمبلی حاجی مقصود صابر انصاری کے خلاف بھی محکمہ اینٹی کرپشن قصور میں ایک انکوائری چل رہی ہے، اور ان انکوائریوں کی بنا پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف کسی بھی وقت مقدمات درج کیے جا سکتے ہیں، اور پھر ان کی گرفتاری بھی عمل میں آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے امیدوار قومی اسمبلی ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی کو فیصل آباد کے ایک مقدمہ میں اور امیدوار صوبائی اسمبلی مسز مزمل بھٹی کو شیخ پورہ کے ایک مقدمہ میں نامزد کر دیا گیا ہے، اور بافسوق ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے جو رہنما کسی مقدمے میں نامزد ہونے سے کسی وجہ سے بچ گئے تھے، ان کو بھی مختلف مقدمات میں نامزد کیا جا سکتا ہے، یا پھر ان کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن میں مقدمات درج کیے جا سکتے ہیں۔ اور ناظرین، ظاہری طور پر لگتا یہی ہے کہ ان حکومتی کارروائیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی ضلع قصور میں عملی طور پر ختم ہو کر رہ جائے گی۔ ان قانونی کارروائیوں کی بنا پر اے کلاس اور بی کلاس قیادت کو الیکشن میں حصہ لینے سے دور رکھا جا سکتا ہے، اور سی اور ڈی کلاس کے تھکے ہارے اور غیر مقبول قسم کے امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اور نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کے الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی نہیں لگائی جائے گی، بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر موجود ہوگا، اور حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کیا جائے گا کہ پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کی جا رہی ہے، اور سب کو الیکشن لڑنے کے برابر مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ لیکن اس ماحول میں کہ جس میں بعض رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج ہیں، بعض ضمانت پر ہیں، بعض مفرور ہیں، بعض روپوش ہیں، بعض کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن میں انکوائریاں جاری ہیں، بعض کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، اس ڈر اور خوف کے ماحول میں پی ٹی آئی کا کون سا امیدوار الیکشن میں حصہ لینے کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ ناظرین، پی ٹی آئی کے آئندہ الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک پرانی مثال آئی ہے کہ جنگل کے کچھ جانور ایک وفد کی صورت میں اکٹھے ہو کر جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس گئے، اور جا کر ڈرتے ڈرتے خوفزدہ ہوتے ہوئے ہانپتے کانپتے گزارش کی کہ جناب بادشاہ سلامت صاحب، ہم لاغر ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے شکار نہیں کیا جاتا، آپ طاقتور ہیں، آپ بادشاہ ہیں، اب جب چاہے جہاں چاہے جس جانوروں کو چاہے اس کا شکار کر لیتے ہیں، اور اس سے آپ اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کا اور اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ جب آپ شکار کیا کریں تو اس میں سے آدھا حصہ آپ کھا لیا کریں اور آدھا حصہ ہم سب کو دے دیا کریں، تاکہ ہم اس کو آپس میں تقسیم کر لیا کریں گے۔ شیر کو یہ بات سن کر بڑا غصہ آیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس نے سوچا کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں تو ان کو کیسے جرأت ہے کہ مجھ سے آ کر ایسا سوال کریں یا ایسا کوئی مطالبہ کریں۔ بہرحال شیر نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی بات پر غور کروں گا، اور آئندہ اگر شکار کروں گا تو اس میں آپ کو بھی حصہ دے دیا کروں گا۔ 2-4 دن بعد جب شیر نے شکار کیا تو اس نے تمام جانوروں کو بلایا اپنے دربار میں، اور شیر نے کہا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آدھا حصہ میں رکھوں گا، آدھا حصہ آپ کو دے دوں گا، تو یہ آدھا حصہ جو شکار میں نے کیا تھا میں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ شیر نے جو شکار کیا تھا اس کا آدھا حصہ اپنے پاس رکھ لیا، اور جو باقی آدھا حصہ بچا تھا وہ اس نے تمام جانوروں کی طرف پھینک دیا، اور ان سے کہا کہ یہ آپ کا حصہ ہے، اور جس میں ہمت ہے اس کو کھا لے۔ اور اب مجھے بتائیں کون سا وہ بدقسمت جانور ہو سکتا تھا جو شیر کے سامنے بیٹھ کر، بادشاہ سلامت کے سامنے بیٹھ کر اس کے حصے کا جو اس نے شکار کیا ہوا تھا وہ گوشت کھا لے۔ بہرحال وہ کسی میں اتنی ہمت تو نہیں تھی، تمام جو جانور تھے آہستہ آہستہ دم دبا کر بھاگ گئے۔ اور آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے،
یہی حال پاکستان میں ضلع قصور میں اس وقت پی ٹی آئی کی ہے۔ پی ٹی آئی کو بھی یہ کہا جائے گا کہ آپ الیکشن لڑ لیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ جس میں ہمت ہے وہ الیکشن لڑ لے، جو جیل جا سکتا ہے، جو مقدمات بھگت سکتا ہے، جو گرفتار ہو سکتا ہے، وہ آ کر الیکشن لڑ لے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان حالات میں جنگل کے بادشاہ کی ناراضی مول لے کر، جنگل کے بادشاہ کی مرضی کے خلاف کوئی بھی رہنما الیکشن میں حصہ لینے کی جرت کر سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی محمد افضل ناصر بھٹی کو میری جنگ نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔